نذیر ناجی صاحب کے ساتھ میرا 4 ملاقاتوں اور ایک سفر کا تعلق تھا۔ میں نے 1998 میں ان کے ساتھ اسلام آباد سے پشاور تک سفر کیا تھا۔ سردار ماتاب خان اس وقت صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے اور میجر عامر ان کے مشیر۔ میجر عامر ایک حیران کن شخصیت ہیں، انتہا درجے کے مہمان نواز، دوست باش اور موت تک تعلق نبھانے والے انسان۔ یہ شہد کا ڈرم ہے، آپ اگر ایک بار اس میں گر گئے تو پھر آپ مکھی کی طرح کبھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ میجر عامر نے مشیر بننے کے بعد ملک کے نامور کالم نگاروں اور ایڈیٹرز کو پشاور کی دعوت دی۔ میں اس گروپ کا سب سے جونیئر ممبر تھا۔ میجر عامر نے ناجی صاحب کو مجھے ساتھ لانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ یہ اس وقت اکیڈمی ادبیات کے چیئرمین تھے۔ یوں مجھے پہلی اور آخری بار ان کے ساتھ سفر اور لمبی گفتگو کا موقع ملا۔ میں عباس عطر صاحب کا نالائق شاگرد تھا اور شاہ جی کی اس زمانے میں ناجی صاحب سے لڑائی تھی۔ یہ دونوں پوری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے اور پھر صلح کرتے رہے۔ شاہ صاحب نے اپنے شاگردوں کے ذہن میں ناجی صاحب کا ایک خوفناک امیج پینٹ کر رکھا تھا۔ میں اس امیج کے ساتھ انہیں ملا اور بدقسمتی سے وہ امیج مزید گہرا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف اپنی ذات تک محدود انسان ہیں، غسیلے ہیں اور کسی دوسرے بالخصوص جونیئر کو قریب تک نہیں پھٹکنے دیتے اور گفتگو بھی کم کرتے ہیں۔ تاہم میں اس ملاقات اور واحد سفر کے دوران ان کی 3 خوبیوں کا معترف ہو گیا۔ وہ 3 خوبیاں تھیں: ٹائم کی پابندی، مطالعہ اور یادداشت۔ وہ سفر کے دوران بھی کتاب پڑھتے رہتے تھے اور مجھے پک کرنے سے لے کر ڈراپ کرنے تک انہوں نے وقت کی پابندی کی، اور ان کی یادداشت بھی حیران کن تھی۔ انہیں تاریخیں، نام اور مقامات ازبر تھے۔ میں جس واقعے یا مقام کا ذکر کرتا تھا وہ فر اس کی پوری تفصیل بتا دیتے تھے۔ میرا اس کے بعد ان سے فون پر رابطہ رہا، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں ان کی طلسماتی کردار سے خود کو الگ نہ کر سکا۔ دنیا میں اگر لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں تو پھر نذیر ناجی کا نام اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا ان کے حالات کا اندازہ کیجئے۔ ان کے والد فرید کوٹ کے انتہائی غریب کسان تھے۔ ان کے 10 بچے تھے، ناجی صاحب کا دوسرا نمبر تھا۔ یہ 1938 میں فرید کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد 1941 میں غربت کے ہاتھوں بے بس ہو کر خاندان کو جھنگ لے آیا۔ ناجی صاحب اسکول میں داخل ہوئے، لیکن غربت کی وجہ سے 4تھی جماعت کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ماں روزانہ سموسے بناتی تھی اور 9 سال کا نذیر ناجی یہ سموسے آواز لگا کر بس اڈے پر فروخت کرتا تھا اور اس سے گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ سموسوں کی یہ آمدنی بھی بہت جلد غربت کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ نذیر ناجی نے اس کے بعد مزدوری شروع کر دی۔ مزدوری بھی ناکافی ہو گئی تو یہ بس کنڈکٹر بن گئے اور یہ ان کے کیریئر کی پیک تھی۔ آپ اس شخص کی ثابت قدمی دیکھیے، یہ دن کو کنڈکٹری کرتا تھا اور شام کو اپنے دوست کلاس فیلو سے پرانی کتابیں لے کر پڑھتا تھا۔ یہ شوق سلیبس کی کتابوں سے اخبار بینی اور لائبریریوں تک پہنچ گیا اور یہ کنڈکٹری کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتے چلے گئے۔ اس زمانے میں شاعری بھی شروع کر دی اور ٹوٹا پھوٹا لکھنا بھی شروع کر دیا۔ یہ 20 سال کی عمر میں لائل پور یعنی فیصل آباد چلے گئے اور وہاں ایک ادبی ہفت روزہ میں پروف ریڈر کی ملازمت کر لی۔ وہاں سے دھکے کھاتے کھاتے کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں اخبارات کے کاغذ بچھا کر زمین پر سوتے تھے۔ 2 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور دھکے اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال قسمت نے یاوری کی اور میر خلیل الرحمن نے 1967 میں ہفت روزہ اخبار جہاں نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میر صاحب نے ایڈیٹر کے لیے 7 لوگوں کے انٹرویوز کیے اور انہیں نذیر ناجی پسند آ گئے اور یہاں سے ان کا اصل صحافتی کیریئر شروع ہو گیا۔ یہ 29 سال کی عمر میں ایڈیٹر بن گئے۔ یہ پاکستانی صحافت کے پہلے 4تھی فیل ایڈیٹر تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اخبار جہاں میں کمال کر دیا اور یہ اس دور میں سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والا ہفت روزہ بن گیا۔ نذیر ناجی کی شادی بھی کراچی میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ میرٹھ کی رہنے والی اردو سپیکنگ خاتون تھیں۔ یہ ماشاءاللہ حیات ہیں۔ یہ شادی بھی ان کے کردار کی اعلیٰ ترین صفت تھی اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند آ گیا
اور اس شادی نے ایک عام سے صحافی کو ملک کے اعلیٰ ترین صحافیوں میں شامل کر دیا۔ نذیر ناجی مرحوم کو انگریزی نہیں آتی تھی، چوتھی فیل شخص کو انگریزی آ بھی کیسے سکتی تھی۔ اخبار جہاں کے بعد یہ بے روزگاری کے طویل دور سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور انہیں علاج کے لیے رقم چاہیے تھی۔ یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک ایڈیٹر کے پاس گئے۔ ایڈیٹر صاحب ان کی مجبوری سن کر مسکرائے اور کہا، آپ کو رقم مل جائے گی، مگر آپ کو اس کے عوض 4 مضامین کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ایڈیٹر نے اس کے ساتھ ہی انہیں انگریزی کے مضامین پکڑا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ ناجی صاحب کو انگریزی نہیں آتی اور یہ مضامین کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ شاید انہیں ٹالنا چاہتا تھا یا انہیں ان کی ادھوری تعلیم کا طعنہ دینا چاہتا تھا، لیکن بہرحال یہ مضامین لے کر گھر چلے گئے اور 34 سال کی عمر میں اپنی بیگم سے زندگی میں پہلی بار ABC سیکھنی شروع کر دی۔ یہ اگلے دن بازار سے انگریزی کی ڈکشنریاں بھی ادھار لے آئے اور ڈکشنری سے ایک ایک لفظ نکال کر مضامین کا ترجمہ کر دیا، پھر اسے سلیس اور رواں اردو میں لکھا۔ یہ اس کام میں دن رات لگے رہے۔ مضامین مکمل ہو گئے تو ناجی صاحب نے ان کا معاوضہ لیا اور اپنے بیٹے کا علاج کرا لیا۔ میں نے 2 دن قبل ناجی صاحب پر اس ایڈیٹر کا تعارفی نوٹ پڑھا اور بے اختیار ہنس پڑا۔ بہرحال اس زیادتی نے ان کے لیے انگریزی کا راستہ کھول دیا اور یہ آدھی سے زیادہ آکسفورڈ ڈکشنریاں گھول کر بھی گئے اور اگلے 45 سال انگریزی اخبارات اور کتابیں پڑھتے رہے۔ مرحوم وسیع المطالعہ تھے، روزانہ 5 گھنٹے پڑھتے تھے۔ انگریزی اور اردو اخبارات تفصیل سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد کتابیں پڑھتے تھے۔ رات کتنی ہی دیر سے کیوں نہ سوئیں، لیکن صبح جلدی اٹھتے تھے اور سب سے پہلے اخبار پڑھتے تھے۔ الفاظ کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ منو بھائی اپنے کالم میں ہمیشہ پیشن گوئی لکھتے تھے، جبکہ ناجی صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ لفظ پیش گوئی ہے۔ ایک دن جمعہ کے دن منو بھائی کا کالم چھپا اور اس میں پیشن گوئی لکھا ہوا تھا۔ ناجی صاحب نے انہیں فون کیا اور دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہو گئی۔ آخر میں ناجی صاحب نے آستینیں چڑھائیں اور منو بھائی کو الٹیمیٹم دیا، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں اور آج یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ انہوں نے اس کے بعد انیک ناجی کو بھجوا کر رکشہ منگوایا، گھر میں موجود تمام لغات رکشے میں رکھیں، بیٹے کو ساتھ لیا اور چوہان روڈ سے منو بھائی کے گھر ریواز گارڈن پہنچ گئے۔ منو بھائی بھی اپنا گولہ بارود تیار کر کے بیٹھے تھے اور اس کے بعد دونوں کے درمیان پیشن گوئی اور پیش گوئی پر 3.5 گھنٹے جنگ ہوئی۔ آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں، تاہم دونوں کے استعمال کے مواقع مختلف ہیں۔ اس جنگ پیشن گوئی کے دوران انیک ناجی پاگلوں کی طرح دونوں بزرگوں کو دیکھتا رہا۔ نذیر ناجی ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق اور جنرل ضیاء الحق کے کھلم کھلا دشمن تھے۔ یہ پیپلز پارٹی کے اخبار مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے پرستار بھی تھے، لیکن پھر 1986 میں یہ محترمہ کا انٹرویو کرنے لندن گئے۔ اس زمانے میں یہ نوائے وقت سے منسلک تھے اور انہیں مجید نظامی نے لندن بھجوایا تھا۔ ناجی صاحب طے شدہ وقت پر پیپلز پارٹی کے دفتر پہنچ گئے، مگر بے نظیر نے انہیں ٹائم نہیں دیا۔ سٹاف کا کہنا تھا کہ بی بی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بیزی ہیں۔ ناجی صاحب کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ یہ وہاں سے اٹھ آئے اور اس کے بعد ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رومانس ختم ہو گیا اور یہ کھل کر محترمہ اور پارٹی کے خلاف لکھنے لگے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا تعلق 1981 میں شروع ہوا تھا۔ میاں صاحب اس وقت پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ جنرل ضیاء الحق ان کے محسن اور گرو تھے، جبکہ ناجی صاحب جنرل ضیاء کے مخالف تھے، مگر اس کے باوجود ان کا میاں صاحب سے قریبی تعلق پیدا ہو گیا۔ میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو ان کی پہلی تقریر نذیر ناجی نے لکھی اور اس کے بعد یہ ان کے تقریر نویس ہو گئے۔ میاں نواز شریف نے 1999 تک قوم سے جتنے بھی خطاب کیے وہ ناجی صاحب نے تحریر کیے تھے، سوائے 2 تقریروں کے۔ ایک کارگل سے متعلق تھا اور دوسری شاید بجلی کے نرخ سے متعلق تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی تقریر بھی ناجی صاحب نے لکھی تھی۔ میاں صاحب انہیں جہاز میں بٹھا کر لے گئے تھے اور راستے میں انہیں تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا تھا اور یہ تقریر بعد ازاں میاں صاحب کے اقتدار کے خاتمے
اور نذیر ناجی کی گرفتاری کا باعث بن گئی۔ نذیر ناجی بھی وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی رہائی میں میرا کردار تھا اور ناجی صاحب نے باہر آ کر فون کر کے میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ میاں نواز شریف 10 دسمبر 2000 کو سعودی عرب جلا وطن کر دیے گئے۔ جلا وطنی کے دوران شریف فیملی کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ کیوں اور کیسے ہوا، یہ میں آپ کو اگلے کالم میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔